بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عسیر ہوں۔ 5 ستمبر 2025 جمعے کا دن اور 2 سے 3 بڑی اہم ترین خبروں پر آج ہم بات کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ، آج ان پر اڈیالہ جیل میں ایک حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد ہر طرف بحث پھیل گئی کہ حملہ آور کون ہے، ان پر انڈے پھینکے جاتے ہیں، جس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ وہاں سے ختم کر کے نکل جائے، لیکن پریس کانفرنس انہوں نے جاری رکھی اور اڈیالہ جیل کے باہر وہ میڈیا ٹاک کر رہی تھی، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے، الیکٹرونک میڈیا کے لوگ تھے، ظاہرہ خبر ہر جانب پھیل کے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ علیمہ خان پر حملہ آور ہونے والی جو 2 عورتیں ہیں وہ کون نکلی، وہ اس وقت کس کی کسٹڈی میں موجود ہیں اور انہوں نے یہ حملہ کیوں کیا، ان حملے کی وجہ کیا ہے اور حملہ کس کے کہنے پر کیا اور ان کے تانے بانے جو ہیں وہ کس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آ رہی ہیں ان 2 عورتوں کے حوالے سے، جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے، اور یہ وہ خبر ہے جو شاید میڈیا اس وقت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھ دوں گا۔ اس گاڑی کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس گاڑی میں وہ آئی تھیں، جن کو ریسکیو بھی کیا جا رہا تھا، اب وہ گاڑی کس کی نکلی ہے، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ اس پر بھی میں نے آپ کو بڑی اہم ترین خبریں دینی ہیں، ہمارے انسائٹ سورسز کیا بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اور پھر دوسری جانب پاکستان کے اوپر بھی اس وقت بہت بڑا حملہ ہوا، یہ دوسری اہم خبر ہے، اور یہ جو حملہ ہوا ہے جس کے بعد پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ جو ہے اس سے پرخچے اڑا کر رکھتی ہیں، گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ اس وقت میدان میں اتر چکے ہیں، اور یہ جو حملہ ہے اس کو کس طرح سے ناکام بنایا گیا، بہت خطرناک حملہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال خطرناک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک ایکسکلوسیو ڈیٹیلز رکھنی ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، ایک اچھی جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بات یہ نہ آئی ہے کہ وہ آج کل میڈیا انٹریکشن بہت کر رہے ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مل رہے ہیں، ینگسٹرز کو بہت زیادہ مل رہے ہیں، مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جاتے ہیں، مختلف اس وقت بریفنگز ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو بریفنگز دی جا رہی ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو ہے انہوں نے مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا ہے، اور خصوصی نشست میں آر بی پبلک اسکول، کانوینٹ اسکول، اور جو اس کے علاوہ جو کانوینٹ اسکول ہیں، یہ کرسچنز کے اسکول ہیں، ان کو جناب انہوں نے وزٹ کیا، جہاں پر طلباء نے ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی، وہاں پر ان کو بہت پیار ملا۔ یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے حوالے سے اس موقع پر طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ سوالات اور جواب بھی کیے، اور طلباء نے کہا کہ ایسی معلوماتی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اور وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ طلباء نے کہا کہ پاک فوج ہم سے اور ہم پاک فوج سے ہیں، وطن دشمنوں کی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ جو انٹریکشنز ہے، یہ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے انٹریکشنز ہو رہی ہیں، بالکل درست بات ہونی چاہیے، اور یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، اور میں ہمیشہ سے ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے میڈیا کو بہت انگیج کیا تھا، سوشل میڈیا کو انگیج کیا تھا، بہت سارے یوٹیوبرز کو وہ میٹنگ پہ بلاتے تھے اور ہم وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، بریفنگ دینی چاہیے تھی، کاؤنٹر نیریٹو تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے تھا، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا۔ لیکن اس وقت بھی یہ غلطی ہوئی تھی، اور اب بھی ہو رہی تھی، جو چیز لیک ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ آپ انٹریکشنز کم کر رہے ہیں، آپ بجائے اس کے انگیجمنٹس کے آپ ڈنڈا زیادہ چلا رہے ہیں، ڈنڈا کم کریں، انگیجمنٹس کریں، چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے اس چیز کا جو ہے وہ قائل رہا ہوں، تو اب وہی چیزیں اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو چکی ہیں، جو کہ خوش آئند عمل ہے۔ تو ملک کی بہتری بھی اسی کے اندر ہے کہ سب مل بیٹھ کر پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈنڈے کے زور پر ملک کو چلائیں اور پھر لمبے عرصے کے لیے ملک کو چلائیں، یہ بہت مشکل ایک عمل ہے، تو اس سے جو ہے ملک کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اب جو حملہ ہوا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر، یہ حملہ بہت خطرناک پاکستان پر، یہ پاک افغان بارڈر والی سائڈ سے افغانستان سے حملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیے ایک بہت بڑی جنت ہے، وہ ٹی ٹی پی کو وہاں پر پناہ دیتا ہے، وہ ان کو وہاں پر شیلٹر دیتا ہے، اور ان کو فائنینشیل ایڈ بھی دی جا رہی ہے طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو، اور یہ بھارت کے ایک پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ جب یہ بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے تو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ریسنٹلی افغانستان کا دورہ کر کے آئے، اور وہاں پر چائنا کے فارن منسٹر بھی موجود تھے، ان کو واضح پیغام دیا گیا افغانستان کو کہ جناب آپ ہاؤسنگ آرڈر کریں، اور اگر آپ ان سے نہیں نپٹیں گے پھر ہم ان سے نپٹیں گے، پھر ہم آپ کے ملک میں آ کر ہاؤسنگ آرڈر کریں گے، پھر ہماری مجبوری ہے، بہت ہو گیا انف صرف، آپ جتنا یہ بدماشی آپ نے کرنی تھی کر لی ہے۔
बड़ा वासी और टोक पैगाम पहुंचाया गया। अब उस सारी सिचुएशन के अंदर अब गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर से मैदान में आए, पाक फौज और पाकिस्तान की फजाइया ने मिलकर दुश्मन को उड़ा कर रख दिया है। इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास आ रही है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में एक नई जंग छेड़ने की साजिश हो रही है। अब जब भारत ने कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, अब जाहिर है वो टू फ्रंट वॉर में तो पाकिस्तान से हार गए, वो पाकिस्तान का जो है वो आमने सामना पाकिस्तान का नहीं कर सकते। राफेल तैयारों का हमें पता है कि जनाब हमने इनसे किस तरह से निपट रहे हैं, तो भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है। एक चीज, दूसरा ये कि अब उनकी साजिश है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर जो है उसको परवान चढ़ाया जाए, दुश्मनों को, दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया जाए, टीटीपी हो, PLA हो, फितना खारिज हो, फितना हिंदुस्तान हो, इन सबको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ऐसी आग लगाई जाए जो ना बुझने वाली आग हो, जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान हो। अब इसी वजह से फौज और फजाइया जो है मैदान में उतरी है। पाक फजाइया मैदान में उतर के जनाब पाक फजाइया हाईलाइट पर जा चुकी है। कल भी 3 दहशतगर्द जो है वो पाक अफगान बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उनको वहीं उसी वक्त ठोक दिया। 2 जो है वो उनकी लाशें बरामद हो रही हैं, हमने कर ली, और एक की लाश वहीं अभी तक पड़ी हुई है। तालिबान की अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि उनको उठा लें, उनको रिकवर कर लें। जाहिर है फिर पता चल जाएगा कि जनाब ये शेल्टर दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान जो है कितना खतरनाक और खूनी खेल अपने ही जो है हमसाया मुल्क के खिलाफ खेलने की साजिश कर रहे हैं, जो कि खतरनाक सूरत हाल है। अब खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए हैं और पाक फौज ने जनाब ये मुंह तोड़ जवाब दिया है। 10 खारजी जो TTP है, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी है, और फिर ये इनके पास अफगान शहरी थी, अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, तो इन्होंने पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस साइड से, जो अफगान बॉर्डर साइड से पाकिस्तान की फौज पर हमला करने की कोशिश की। अब ये 10 खारजी जो है वो अचानक से जब हमलावर हो रहे थे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो थी, तो उसी वक्त फौज ने, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और उन्होंने ठोक के रख दिया। और इसमें बताया जा रहा है दराई के मुताबिक आर्मी एविएशन जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर मौजूद थी, और उनके जो गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर से उनका इस्तेमाल किया गया और इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया गया। अब ये बड़ी अहम तरीन खबर है कि जब भारत जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ रहा है, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के हर तरह के इदारे ने मिलकर अब इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करने की मुकम्मल तौर पर जनाब ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। तो अब कोई नहीं बचेगा। तो भारत की तमाम तर जो मैशत है, इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। अब उनका कोई जो है वो मुस्तकबिल इस खत्ते के अंदर नजर नहीं आ रहा है। अब आज जनाब अलीमा खान के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूँ। अलीमा खान को जनाब आज अंडा लगता है, और जो कि जिसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है, वो औरत है। औरत के साथ इस तरह का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए। शायद औरत की तनकीद भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि औरत का तकद्दुस उसका पामाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हुआ, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी, और उनकी बहादुरी थी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मैं ये नहीं कि वो इमरान खान साहब की बहन है, वो बिल्कुल नहीं। बतौर औरत मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो उनकी तरफ सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके बोलने से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते। तनकीद जरूर करें, आप उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन ये अंडे मारना ये सियासत का हिस्सा नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म के साथ ये हो चुका है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हो चुका है, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुका है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, जो कि काबिल मुज़म्मत अमल है। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंक गई, शहबाज गिल के ऊपर ये हुआ। ये ऐसी सियासत के अंदर जो ऐसी रविश इख्तियार की जा रही है, इससे पाकिस्तान की सियासत की जो जड़ें हैं उसको खोखला कर दिया है। अब अलीमा खान जो कि सियासी कारकुन नहीं है, वो PTI का हिस्सा नहीं है, वो बतौर एक बहन के तौर पर वहां पर जाती है, इमरान खान से मिलती हैं, फिर आकर मीडिया टॉक करते हैं जो इमरान खान साहब उनको बताते हैं। अब जनाब उन पर अंडा पड़ा, वो सारा कुछ आपने देखा, लेकिन उसके हवाले से जो पंजाब पुलिस का रद्दमल है वो आप जरा सुन लें। बड़ा मज़े खेज पंजाब पुलिस ने रद्दमल दिया। जनाब उन्होंने कहा कि इनका जो ताल्लुक है, जो अंडे मारने वाली जो खातून है, मैं बताता हूं कि जनाब ये कौन निकली हैं, क्या ताल्लुक है, कहां से आई, आप कहां पर हैं, मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। लेकिन आप जरा सुने अलीमा खान साहब के हवाले से। पंजाब पुलिस ने कहा, जो रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर हैं सजादुल हसन, उनके मुताबिक अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बताया गया है कि KPK से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन ग्रैंड अलायंस ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के कारकुन अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज के लिए रावलपिंडी आए थे। एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि ये KPK जो है गवर्नमेंट के मुलाजिम है, दूसरी तरफ कह रही है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अब किसकी बात माने?
اور پھر وہاں پر وہ جو دو خواتین ہیں وہ کبھی احتجاج کر رہی تھیں، وہ نعرے بازی کر رہے تھے، ان کو روکا گیا کہ آپ یہاں پر کیا کرنے ہیں، کہ اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کا عدالت جیل آنے سے کیا تعلق، وہ تو کے پی کے میں جا کر احتجاج کرتی ہیں، پنجاب میں آ کر کیا جو ہے وہ حقوق مان رہی ہیں۔ علیمہ خان کے پنجاب میں تو گورنمنٹ نہیں ہے، آپ جا کر مانگے علی امین گنڈاپور سے اپنے حقوق، علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آپ تو سرکاری ملازم ہیں، تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں یا پھر سرکاری ملازم ہیں؟ یہ پنجاب پولیس جو ہے وہ کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ پولیس نے کہا کہ خواتین نے علیمہ خان سے سوالات کیے لیکن جواب نہ ملنے پر وہ مستعد ہو گئی، جس کے اوپر انہوں نے انڈا پھینکا۔ واقعے کے بعد دونوں خواتین کو حراست میں لے کر اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت وہ گاڑی جو جس کا نمبر BJS 608 ہے، وہ جناب راولپنڈی کی ایک شہری کے نام پر گاڑی ہے جو رینٹ پر لی گئی تھی، ہونڈا BRV اس کا گاڑی کا ماڈل ہے، تو وہ استعمال ہوئی ہے، لیکن وہاں سے وہ تو فرار ہو گئی تھی۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ چوکی ان کو منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان سے تفتیش جاری ہے۔ PTI رہنماؤں نے واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملوث خواتین کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جائے، اور پولیس حکام نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ دو انڈے جو ہیں ان پر لگے ہیں، دو خواتین نے مارے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ ٹھیک عمل ہے، یہ گورنمنٹ کے جناب آپ کا حکومت سے تعلق ہے، اور آپ اس طرح کی جب بےہودہ باتیں کریں گے تو آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ مریم وٹو جو بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہیں، دائرہ آپس میں اختلافات چل رہے ہیں علیمہ خان کے اور ان کی فیملی کے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے، آپ سب ان کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ Connect these dots and try to analyze the situation۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈے مار رہے ہیں وہ علیمہ خان نے خود آپ کو مروائے ہیں۔ پھر محسن کے ساتھ جناب وزیر داخلہ صاحب ہیں، انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا، وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ بھی کیا اس ٹویٹ کو۔ پھر آپ کی کیا اس میں وقت رہ گئی ہے؟ ملک کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی بہن جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ تھا اور علیمہ بی بی نے خود یہ سب کچھ کروایا ہے، اپنے اوپر انڈے پڑوائے ہیں، اور پنجاب پولیس کا رد عمل بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کہ یہ بیسیکلی خواتین جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہی تھی، کون ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ ڈیٹیلز آ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب تک کے لیے تائیں۔ اور ہاں، یہ دو خواتین کا نام میں ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کیونکہ وہ اس وقت کسٹڈی میں موجود ہیں۔ اب تک کے لیے تائیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔